میں کوئل میرا باغ مدینہ صلی علی میری کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. وعن نافع ان رجلا اتى ابن عمر فقال ان فلانا يقرأ عليك السلام فقال انه بلغني انه قد احدث فان كان قد احدث فلا تقرئه مني السلام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمتي أو في هذه الأمة خسف ومسح أو قذف في أهل القدر. رواہ ترمذی. حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے غلام ہیں اور بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار انسان تھے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے یہ روایات بیان کرتے ہیں. تابعی ہیں، عظیم تابعی اور بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار. یہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ ان رجلا اتی ابن عمر، ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فقال، اس نے کہا، ان فلانا یقرأ علیک السلام، فلاں آدمی آپ کو سلام کہتا ہے. یقرأ اگرچہ اس کا معنی پڑھنے میں ہے، لیکن یہاں پر علماء نے کہا کہ یہی معنی کیا جائے گا کہ وہ آپ کو سلام کہتا ہے. ویسے یقرأ کا لفظ قرات کا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پر سلام پڑھا جائے مکتوب میں لکھا ہوا، لیکن یہاں پر یہ اسی معنی میں ہوگا کہ فلاں آدمی آپ کو سلام کہتا ہے. تو جب اس آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی بارگاہ میں اس آدمی کا سلام پیش کیا تو کیا ہوا؟ فقال انه بلغنی انه قد احدث. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا. آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، بلکہ آگے سے کیا کہا؟ انہ بلغنی انہ قد اخلص، کہ مجھے خبر پہنچی ہے، یعنی کہ وہ آدمی جو ہے جس کا تم سلام لے کر آئے ہو، اس نے اسلام کے اندر ایک نیا عقیدہ گھڑ لیا، بدعت اختیار کر لی. یعنی کہ اصل میں وہ جو آدمی تھا جس نے اسلام بھیجا تھا، اس نے تقدیر کا انکار کیا اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی، لوگوں کو گمراہ کیا. احدث کا معنی اس نے بدعت اختیار کی، بدعت گھڑ لی، وہ بدعتی ہو گیا اسلام کے اندر. تو یہاں پر جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے یہ بات کی ہی کہ میں نے سنا ہے، مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ آدمی بدعتی ہو گیا ہے، اس نے اسلام کے اندر نئی چیز گھڑ لی ہے، تو کیا کہا؟ فَإِن كَانَ قَدْ أَحْدَثَ فَلَا تُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ. آپ نے فرمایا کہ اگر واقعی ایسا ہے جیسا یعنی کہ مجھے بتایا گیا، مجھ تک خبر پہنچی، تو کیا ہے؟ میرا سلام اس تک نہ پہنچانا. یعنی کہ اگر وہ واقعی ایسا بدعتی ہو گیا اسلام کے اندر تو میرا سلام اس تک نہ پہنچانا. آگے اس کی وجہ بیان کی، کیا کہ وہ آدمی جو ہے وہ تو سلامتی کے لائق ہی نہیں ہے. سلامتی کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ سلامتی کی دعا کرنا، اگلے بندے کے لیے سلامتی اختیار ہو جانا. تو یہ تو درست ہی نہیں ہے ایسے بندے کے لیے. کیوں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان بیان کیا. فرمایا کہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سنا، یقول، آپ نے فرمایا، یکون فی امتی او فی ہذہ الامت، یعنی کہ یا میری اس امت کے اندر جو ایمان مجھ پر لے آئی اس کے اندر، یا امت دعوت کے اندر، یعنی کہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے لیکن ہیں میرے زمانہ میں، ان میں سے کیا ہوگا؟ خسف ومسح او قذف فی اہل القدر، یعنی کہ جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، ایک خاص طبقہ، میں نے گزشتہ بھی ایک درس میں
بیان کیا تھا کہ یہ خاص طبقہ ہے کہ ان کے لیے زمین کے اندر دھنسایا جانا یہ بھی ہوگا، ان کی شکلوں کا بگڑ جانا، جیسے کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ بندر اور خنزیر بن گئے، یہ بھی ہوگا، اور تیسرے نمبر پر ان پر پتھر بھی برسائے جائیں گے، آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے۔ تو یہاں پر اس حدیث مبارکہ کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بدعتی انسان سلام دے تو ایسے انسان کے سلام کا جواب نہ دینا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی سنت ہے۔ سلام کا جواب نہ دینا یہ بھی سنت ہے، اور بدعتی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بدعتی ہے اور پھر اس کو بدعتی سمجھ کر اس کو سلام نہ کرنا، یہ بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی سنت ہے۔ دو باتیں یہاں پر ہو گئی۔ تیسری بات یہاں سے یہ ثابت ہوئی کہ جو آدمی بدعتی ہو چکا ہو، فاسق ہو چکا ہو، تو اگر اس کو سلام نہ دیں یا اس کے سلام کا جواب نہ دیں تو بندہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جو آدمی بدعتی ہو چکا ہو یا فاسق ہو چکا ہو، اگر اس کو سلام نہ دیں یا اس کے سلام کا جواب نہ دیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر وہ سلام دے تو بندے مومن پر اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، یعنی کہ یہ اتنا بدبخت بندہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے حدیث مبارکہ بیان کی کہ یا تو ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی، یا ان کو زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا، یا ان پر پتھر برسیں گے، تو یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کے غضب کے لائق ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لائق ہیں۔ اور آخری بات میں بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آج جو کہا جاتا ہے کہ فلاں بدعتی ہو گیا، فلاں بدعتی ہو گیا، اور بدعت کی صرف ایک ہی قسم بیان کی جاتی ہے کہ جو اسلام میں نئی بات ہے وہ بدعت ہے، لہذا ہر بدعت جو ہے وہ ہلاکت کا سبب ہے، تو یہ بات کرنا درست نہیں ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا زمانہ تھا تو بدعت تو اس وقت بھی موجود تھی، اور بدعت دونوں طرح کی موجود تھی، اور دونوں طرح کی مثالیں اس زمانہ میں ملتی ہیں جس کو خیر القرون کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک یہ بدعت جس کا ابھی آپ نے یعنی کہ درس سماعت کیا کہ یہ بدعت ایسی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے اس بدعتی کے نہ ہی سلام کا جواب دیا، نہ ہی اس کے طرف یعنی کہ اپنی طرف سے سلام بھیجا، اور بلکہ اس کے لیے وعید بھی بیان کی نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے۔ لیکن اسی زمانہ کے اندر عبداللہ بن عمر تو بیٹے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جس وقت نماز تراویح شروع کی جماعت کے ساتھ، اس سے پہلے نہیں تھی، تو یہ بھی تو ایک بدعت تھی، یعنی کہ بدعت کہتے ہیں نیا کام۔ تو نیا کام جو اسلام کے اندر کیا جاتا ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ آیا کہ اسلام اس کو ناپسند تو نہیں کرتا، اسلام اس کے خلاف تو نہیں ہے، اس نئے کام کے اندر کوئی ایسا قول یا فعل تو نہیں ہے کہ جس کو اسلام پسند نہیں کرتا یا جو اسلام کے شرعی اصولوں کے خلاف ہو۔ اگر وہ اسلام کے شرعی اصولوں کے خلاف ہے اور اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے تو پھر تو وہ بری بدعت ہے، اس کو ترک کرنا لازم ہوگا۔ لیکن اگر وہی کام ایسا ہو نیا کہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے اور اسلام کے اندر اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے تو پھر اس کو بری بدعت نہ کہیں گے بلکہ اس کو اچھی بدعت، بدعت حسنہ کے ساتھ تعبیر کریں گے۔ تو آج کے درس میں یہ بیان ہوا بالخصوص قدریہ کے متعلق جو عقیدہ وہ تو آپ پہلے سن چکے ہیں کہ جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر ان کے بارے میں کیا ذکر ہوا، تو یہاں پر یہ بھی ذکر ہوا کہ جو آدمی بدعتی ہو یا فاسق ہو اس کی تعظیم بھی واجب نہیں ہے، بلکہ کنز الدقائق کی شرح ہے تبیین الحقائق کے اندر واضح طور پر عبارت موجود ہے کہ جو آدمی فاسق ہو اس کی اہانت کرنا، اس کی توہین کرنا لازم ہے۔ تو لہذا ہمارے ماحول کے اندر اگر کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جو بدعتی ہوں یا فاسق ہوں تو اگر ان کی تعظیم نہ کی جائے تو شرعی طور پر ان پر کوئی کسی قسم کی گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے فسق سے اور ہر قسم کی بدعت سیئہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔